والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير آمنت بالله صدق الله العظيم عزیزان محترم قابل تکریم نمازی بزرگوں عزیزوں، سب سے پہلے میں تکمیل قرآن پر حافظ صاحب کو اور قرآن سننے پر آپ تمام نمازیوں کو مبارکباد پیش کروں گا۔ خلاق عالم آپ دوستوں کا قرآن سننا، حافظ صاحب کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، میں نے آگے بھی ایک اور پروگرام میں بھی پہنچنا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس وقت جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس بے مثال مجلس ہے۔ مجلسیں ویسے بہت ہیں، آپ باہر گلیوں میں دیکھیں گے لوگوں نے مجلسیں لگائی ہیں، آپ بازاروں میں دیکھیں لوگوں نے مجلسیں لگائی ہیں، آپ گھروں میں دیکھیں لوگوں نے مجلسیں لگائی ہیں۔ میں ہر مجلس کی بات نہیں کر رہا، میں اس مجلس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مجلس بے مثال مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس کے پاس ایک نسبت، جو نسبت کسی اور مجالس کے پاس نہیں۔ وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت قرآن ہے۔ یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے، اور قرآن کی نسبت، قرآن کا تعلق رحمان سے ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ رب ہونے میں بے مثال ہے، قرآن کتابوں میں بے مثال ہے، مجلس قرآن مجلسوں میں بے مثال ہے۔ اور نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی، نسبت کی وجہ سے رفعت ملتی، نسبت کی وجہ سے شان ملتی، نسبت کی وجہ سے بلندی ملتی، نسبت کی وجہ سے مقام ملتا ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ نسبت ہی تو ہے کہ میں نے دو کپڑے لیے، دو کپڑے خریدے، ایک کپڑے کو میں نے رومال بنایا، دوسرے کپڑے کو اٹھا کر میں نے قرآن کا جزدان بنایا۔ کپڑے دونوں میں نے لیے تھے، ایک ہی دکان سے، ایک ہی بازار سے، ایک ہی مارکیٹ سے، ایک ہی آدمی سے، ایک ہی شخص سے، ایک ہی قیمت پر دو کپڑے میں نے لیے، ایک کو رومال بنایا، ایک کو قرآن کا جزدان بنایا۔ چند دنوں کے بعد ایک آدمی باہر سے آیا، مسجد میں قدم رکھا، قدم رکھتے ہی قرآن کو اٹھایا، قرآن کو اٹھانے کے بعد قرآن کا جزدان اٹھایا، اٹھانے کے بعد قرآن کے جزدان کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو چوما۔ میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ بھی ایک کپڑا ہے، یہ بھی ایک کپڑا ہے، وہ بھی میں نے لیا، یہ بھی میں نے لیا، ایک ہی آدمی سے، ایک ہی دکان سے، ایک ہی فرد سے، ایک ہی قیمت پر، ایک ہی جگہ سے میں نے دونوں کپڑے لیے، آپ اس رومال کو سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا وہ بھی ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا میں مانتا ہوں کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا وہ بھی ہے، دونوں کپڑوں میں فرق ہے۔ میں نے کہا فرق کوئی نہیں، ایک ہی دکان سے، ایک ہی قیمت پر یہ کپڑے میں نے لیے۔ جواب دیا جی ہاں کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا وہ بھی ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہنے لگا نسبت کا فرق ہے۔ میں
کہا نسبت کیا ہے؟ کہنے لگا رومال کا تعلق تیرے ساتھ ہے، جزدان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، نسبت قرآن نے کپڑے کو کپڑوں کا سردار بنا دیا۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت سے عظمتیں ملتی ہیں، نسبت سے رفعت ملتی ہے۔ جی ہاں، قاری صاحب جو تلاوت فرما رہے تھے یہ نسبت ہی تو ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اس میں نسبت کا تذکرہ ہے۔ وہ نسبت کیا ہے؟ رمضان المبارک ایک مہینہ ہے، شوال بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، محرم بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، ذی الحج بھی ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے 30 یا 29 دن ہیں، ان مہینوں کے 30 یا 29 دن ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی مہینہ ہے، وہ بھی مہینے ہیں، لیکن مہینہ یہ بھی رب کا، مہینے کو بھی رب کے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ رب کائنات نے جب زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، نجوم و کواکب، بحر و بر بنانے کا ارادہ کیا، اس وقت رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ میں دن بناؤں، راتیں بناؤں، سال بناؤں، سال میں 12 مہینے بناؤں، تو 12 مہینوں میں سے ہر مہینہ اللہ کا ہے۔ شوال بھی اللہ کا مہینہ، ذی الحج بھی اللہ کا مہینہ، محرم بھی اللہ کا مہینہ، رمضان بھی اللہ کا مہینہ۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، لیکن رمضان اور مہینہ، محرم اور مہینہ، رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے تو روزانہ افطار کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے تو روزانہ سحری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، یہاں نفل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میں نے پوچھا یہی کام، یہی عظمت محرم کو حاصل کیوں نہیں، ذو الحج کو حاصل کیوں نہیں؟ وہ بھی رب کا مہینہ، یہ بھی رب کا مہینہ۔ تو قرآن نے اعلان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے پاس ایک نسبت ہے جو محرم کے پاس نہیں، رمضان کے پاس ایک نسبت ہے جو شعبان کے پاس نہیں، رمضان کے پاس ایک نسبت ہے جو ذو الحجہ کے پاس نہیں، رمضان کے پاس ایک نسبت ہے جو کسی اور مہینے کے پاس نہیں۔ میں نے کہا وہ نسبت کیا ہے؟ مجھے جواب ملا اس رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن رمضان میں آیا، رمضان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، نسبت قرآن نے رمضان کو 11 مہینوں کا سردار بنا دیا۔ جی ہاں، نسبت بڑی چیز ہوگی، نسبت بولو بولو بولو، اور بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بولو، رات کو روزہ ہوتا بھی نہیں ہے، بولو۔ ہاں ہاں، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، میں نسبت کی بات کر رہا ہوں، نسبت بڑی چیز ہے۔ میں باہر سے آیا، سامنے میں نے دیکھا وہاں ایک سیڑھی تھی، اس سیڑھی پہ میں نے دیکھا ٹائل لگے ہوئے تھے، میں نے جوتے وہیں پہ اتارے ٹائل کے اوپر، لیکن اندر قدم رکھا، امیر صاحب نے کہا مولوی صاحب اب جوتے اتار دیں، میں نے کہا وہ بھی ٹائل ہے، یہ بھی ٹائل ہے، وہاں جوتے پہن کر آنے کی اجازت ہے، یہاں اتارے کیوں؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ مولانا بات نسبت کی ہے، ٹائل وہ بھی ہے، ٹائل یہ بھی ہے، اس کی نسبت سیڑھی کے ساتھ ہے، اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی، تو نسبت نے ٹائل کو ٹائلوں کا سردار بنا دیا۔ نسبت بڑی چیز ہے،
نسبت بات نسبت سے چلی تھی کہ نسبت میں آیا، جب یہاں آیا تو امین صاحب نے مجھے باہر کرسی پہ بٹھا دیا۔ کس پہ؟ کرسی پہ بٹھا دیا۔ لیکن ایک جگہ ایسا بھی ہوا تھا، میں جب ایک مدرسے میں قدم رکھا، سامنے ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، میں اس کے اوپر سے گزرنے لگا، مجھے روک دیا گیا کہ مولانا اس لکڑی کے اوپر سے آپ گزر نہیں سکتے۔ میں نے کہا اس سے اعلیٰ لکڑی پر میں بیٹھا ہوں، کرسی پر میں بیٹھا ہوں، صوفہ پر میں بیٹھا ہوں، یہ تو تپائی ہے۔ تپائی تو آپ جانتے ہیں جس میں بچے قرآن رکھ کر پڑھتے۔ میں نے کہا اس کے اوپر گزرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ جواب ملا لکڑی وہ بھی ہے، لکڑی یہ بھی ہے، نسبت کا فرق ہے۔ میں نے کہا نسبت کیا ہے؟ کہا کرسی کی نسبت تیرے ساتھ ہے، تپائی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ نسبت قرآن نے لکڑی کو لکڑیوں کا سردار بنا۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا، یہ پڑھ رہے تھے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قاری صاحب پڑھ رہے تھے کہ یہ جو ایک رات ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا رات وہ بھی ہے، رات یہ بھی ہے، یہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے اعلیٰ افضل کیوں ہے؟ تو آگے جواب ملا یہ ایک رات افضل اس لیے ہے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ جب رات کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی تو قرآن کی نسبت نے اس رات کو ہزاروں مہینوں سے اعلیٰ بنا دیا۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آؤ نسبت کی طرف دیکھتے ہیں۔ قرآن کے آنے سے پہلے مکے میں ایک حسین و جمیل نوجوان نظر آیا، اس کا اخلاق مثالی، کردار مثالی، حسن مثالی، جمال مثالی۔ قرآن آنے سے پہلے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب۔ پھر جب قرآن آیا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ تو محمد بن عبداللہ تھے۔ جواب ملا بات نسبت۔ قرآن آیا نہیں تھا تو محمد بن عبداللہ تھے، نسبت قرآن سے جڑ گئی، محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بن گئے۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ میں نے دیکھا قرآن آنے سے پہلے ایک نوجوان کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ جواب ملا ابو بکر۔ کون ہے؟ کون ہے؟ قرآن آیا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا صدیق اکبر ہے۔ میں نے کہا یہ تو ابو بکر تھے۔ جواب ملا قرآن سے پہلے ابو بکر تھے، قرآن نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ قرآن آیا نہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا عمر ہے۔ قرآن آنے کے بعد میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا فاروق اعظم ہے۔ میں نے کہا یہ تو عمر تھے۔ کہا قرآن سے پہلے عمر تھے، قرآن نے فاروق اعظم بنا دیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا عثمان ہے۔ پھر جب قرآن آیا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کامل الایمان ہے۔ میں نے کہا یہ تو عثمان تھے۔ کہا خاموش ہو جاؤ، پہلے عثمان تھے، قرآن نے کامل الایمان بنا دیا۔ قرآن آیا نہیں تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا علی ہے۔ قرآن آیا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا شیر خدا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ تو اللہ کا شیر ہے۔ میں نے کہا یہ تو علی تھے۔ کہا خاموش ہو جاؤ، پہلے علی تھے، قرآن نے شیر خدا بنا دیا ہے۔ قرآن آیا نہیں تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا معاویہ ہے۔ جب قرآن آیا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ ہادی بھی ہے، یہ مہدی بھی ہے۔ میں نے کہا یہ تو معاویہ تھے۔ کہا پہلے معاویہ تھے، قرآن نے ہادی و مہدی بنا دیا۔
نسبت بڑی چیز ہے. آؤ نسبت کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن اس نسبت کو یوں بیان کرتا ہے. ذرا توجہ رکھیں. آخری بات عرض کرنے والا ہوں. یہ مسئلہ سمجھا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن نے نسبت کو یوں بیان کیا: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح فقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. قرآن نے صحابہ کے دو طبقوں کا تذکرہ کیا. کتنے طبقوں کا؟ کتنے طبقوں کا؟ کہا صحابہ میں دو طبقے ہیں. یہ دو طبقے کیسے ہیں؟ کہا یہ دونوں صحابہ ہیں لیکن ان میں فرق ہے. ایک طبقہ جو ابتدائی دور میں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایک طبقہ جو ابتدائی اسلام میں انہوں نے نبی کو دیکھا، ایک طبقہ ہے جو نبی کے صحابی بنے لیکن ابتدا میں بنے. ایک طبقہ ان صحابہ کا ہے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا. صحابی وہ بھی بنے، صحابہ پہلے والے بھی بنے، لیکن ان میں فرق ہے. نسبت ان کے پاس بھی ہے، نسبت ان کے پاس بھی ہے. صحابی یہ بھی ہیں، صحابہ بولو وہ بھی ہے. نسبت یہاں بھی ہے، نسبت وہاں بھی ہے، لیکن اتنا فرق ہے جو پہلے آئے ان کو نسبت پہلے ملی، زیادہ ملی. جو بعد میں آئے نسبت ان کے پاس بھی ہے. پہلوں کے مقابلے میں ان کو نسبت بعد میں ملی اور کم میں ملی. نسبت کو دیکھو، نسبت یہاں بھی ہے، نسبت وہاں بھی ہے. وہاں پہلے ہے، یہاں بعد میں ہے. وہاں زیادہ ہے، یہاں کم ہے. میں نے کہا جن کے پاس زیادہ نسبت ہے، جن کو پہلے نسبت ملی، ان کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجہ. جن کو نسبت پہلے ملی ہے ان کے درجات کو بہت بلند ہے. بعد میں جن کو نسبت ملی ہے یہ عظمت میں، رفعت میں، شان میں، مقام میں، بلندی میں پہلوں والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا جن کو بعد میں نسبت ملی ہے یہ محروم ہے. جواب ملا پہلوں کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے، ان سے بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ پہلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ، ان کا مقابلہ. جی ہاں، بعد میں آنے والا کوئی ولی ہو تب، قطب ہو تب، ابدال ہو تب، عالم ہو تب، فاضل ہو تب، امام ہو تب. عظمت میں بعد میں آنے والے، پہلوں کی بات نہیں کرتا. پہلوں کے مقابلے میں بعد میں آنے والے صحابہ بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک یہ بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن ان کے پاس ایک نسبت ہے بعد والوں کے پاس. بعد والے صحابہ کے پاس ایک نسبت ہے. وہ نسبت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں یوں سامنے دیکھا، مدینے کو نہیں دیکھا، مدینے کے والی کو دیکھا ہے. صرف مدنی کو کہ شہر کو نہیں بلکہ امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھا ہے. یہ نسبت اتنی بڑی ہے کہ یہ امام بخاری کے پاس یہ نسبت نہیں، امام مسلم نسائی ابن ماجہ کے پاس نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یہ نسبت نہیں، امام شافعی کے پاس یہ نسبت نہیں. جی ہاں، پیران پیر کے پاس یہ نسبت نہیں، علی حجویری کے پاس یہ نسبت نہیں، معین الدین چشتی کے پاس یہ نسبت نہیں ہے. اور نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ نسبت اتنی بڑی چیز ہے، اب قیامت تک آنے والے تمام ولیوں کی عظمتوں کو لے لو، قطبوں کے عظمتوں کو لے لو، ابدالوں کے عظمتوں کو لے لو، امام بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی کی عظمتوں کو لے لو، پیران پیر علی حجویری، معین الدین چشتی، جنید بغدادی کی عظمتوں کو لے لو. ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے جاؤ، رکھتے چلے جاؤ، رکھتے چلے جاؤ. یہ ساری عظمتیں مل کر بھی، یہ سارے افراد مل کر بھی نبی کے ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں جو نسبت ہے وہ نسبت یہاں نہیں ہے، وہ نسبت یہاں. اور نسبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. صحابہ نے جب نبی کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا. ان کے پاس وہ نسبت ہے، ہمارے پاس وہ نسبت نہیں. نمازیں ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ بولو.
نمازیں وہی ہیں جو صحابہ پڑھتے تھے، روزہ ہمارے پاس ہے صحابہ والا، حج ہمارے پاس ہے، زکوٰۃ ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، تبلیغ ہمارے پاس ہے، کلمہ ہمارے پاس ہے، مسواک ہمارے پاس ہے، سنت ہمارے پاس ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، سب کچھ صحابہ والا ہمارے پاس ہے۔ لیکن پھر بھی نمازیں پڑھ کر بھی ہم صحابہ کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ وہاں جو نسبت ہے وہ نسبت ہمارے پاس ہے۔ کسی نے کہا وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن قاری صاحب کے پیچھے صحابہ نمازیں پڑھتے تھے نبی کے پیچھے، بس یہ نسبت ہمارے پاس نہیں۔ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قاری صاحب کے پیچھے قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن نبی کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ جی ہاں، اللہ نے آنکھیں ہمیں بھی دی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم سامنے دیکھتے ہیں تو امیر صاحب کا چہرہ نظر آتا ہے، صحابہ نگاہیں اٹھاتے تھے تو نبی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ نسبت ہے، اور نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نسبت اچھی ہو تو عظمت ملتی ہے۔ صحابہ کو جب یہ نسبت مل گئی نا، نبی کو دیکھنے کی عظمت اتنی ان کو مل گئی، رب نے اعلان کر دیا کہ دنیا والوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ، سارے صحابہ، سارے صحابہ، نہ صرف جنتی نہیں، نسبت بڑی ہے نا۔ جنتی تو انشاءاللہ سارے مسلمان جنتی ہیں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، سب کو اللہ جنت دے گا، لیکن صحابہ صرف جنتی نہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابی بنا وہ بھی جنتی ہے، جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ نسبت، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مجھے کوئی دیکھے تو آپ دیکھتے رہے، آپ کچھ نہیں بنے۔ مولانا فاروق کو دیکھتے رہو، آپ کچھ نہیں بنے۔ امیر صاحب سب کو نظر آ رہے ہیں لمبے، لیکن اس کو آپ 24 گھنٹہ بھی دیکھیں آپ کچھ نہیں بنے۔ لیکن نسبت دیکھو نا، جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ تو جنتی بن گئے اس نسبت کی وجہ سے۔ جس نے ابو بکر کو دیکھا وہ بھی جنتی بن گئے، عمر کو دیکھا وہ بھی جنتی، عثمان کو دیکھا وہ بھی جنتی، علی کو دیکھا وہ بھی جنتی، معاویہ کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ معاویہ تو ہے ہی جنتی، جس نے معاویہ کو دیکھا وہ بھی جنتی، کیونکہ وہاں جو نسبت ہے وہ نسبت ہمارے پاس ہے، وہ نسبت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے اعمال پر بحث کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کو جو جنت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے تو ملی نہیں سمجھا؟ صحابہ کو جو جنت ملی ہے وہ نماز روزوں کی وجہ سے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ نمازی نہیں تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا صحابہ روزہ دار نہیں تھے، نمازی تو ایسے تھے، اللہ نے ان کی نماز کو ہمارے لیے معیار بنا دیا۔ کہا نماز پڑھو، ربا کیسے نماز پڑھے؟ جواب ملا جیسے صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ روزہ رکھو، کیسے رکھے؟ جیسے صحابہ رکھتے تھے۔ حج کرو، کیسے حج کرے؟ جیسے صحابہ کرتے تھے۔ زکوٰۃ دو، کیسے زکوٰۃ دو؟ جیسے صحابہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ ایمان لاؤ، اللہ کیسے لائے؟ جواب ملا جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بالفرض والمحال، اگر صحابہ نماز نہ پڑھتے تب بھی جنتی ہوتے، روزہ نہ رکھتے تب بھی، حج نہ کرتے تب بھی، بدر میں نہ جاتے تب بھی، کیونکہ ان کو جنت ملی ہے نسبت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے۔ ہاں، عبادت کی وجہ سے ان کو انعامات درجات ضرور بلند ہوئے، نفس جنگ۔ اس لیے صحابہ کو جب بھی دیکھا جائے گا نسبت رسول کی بنیاد پر دیکھا جائے گا۔ کس بنیاد پر دیکھا جائے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ نسبت ہے، جب صحابہ کی نسبت جڑ گئی نا تو اتنے عظیم ہو گئے، رب نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ،
ایک کماڑی الفرقان مسجد کے نمازیوں، یہ جنت تمہارے لیے نہیں بنی، اللہ کس کے لیے بنی؟ کہا یہ تو صحابہ کے لیے بنی۔ کس کے لیے بنی؟ اتنے میں امیر صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب بات تو آپ نے عجیب کر دی، بات تو آپ نے عجیب کر دی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ پتہ نہیں ہم نے چندہ کر کے مسجد بنائی ہے جنت مل جائے، اور تو نے کہا کہ جنت بنی ہے صحابہ کے لیے۔ کہا 13 گھنٹے کا ہم روزہ رکھتے ہیں، پیاس لگتی ہے، آج جلوس تھا ہمیں پیاس لگی ہے، پھر بھی ہم نے پانی نہیں پیا تاکہ روزے کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے، اور تو نے کہہ دیا جنت بنی کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ میں نے کہا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا کیسے نہیں ہے؟ تو نے قرآن کی آیت پڑھ کر بتا دیا جنت بنی صحابہ کے لیے، تو ہمارے روزوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے محل بنتا ہے بادشاہ کا؟ محل کس کے لیے بنے؟ بادشاہ کے لیے، نوکروں کے لیے، مالک کے لیے، چوکیدار کے لیے، کس کے لیے؟ میں نے کہا محل تو بنتا بادشاہ کے لیے ہے، محل بننے کے بعد اس محل میں صرف بادشاہ تو نہیں ہوتا، وزیر بھی تو ہوتے ہیں، مشیر بھی تو ہوتے ہیں، خدمتگار بھی تو ہوتے ہیں، تابعدار بھی تو ہوتے ہیں، مالی بھی تو اسی محل میں ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے تابعدار بھی اس محل میں ہوتے ہیں، کیونکہ محل تو بنتا کس کے لیے ہے؟ لیکن صرف بادشاہ نہیں رہتا، اس کے تابعدار بھی رہتے ہیں، وزیر و مشیر بھی رہتے ہیں۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جنت بنی ہے صحابہ کے لیے، انشاءاللہ صحابہ کا ہر تابعدار جنت میں جائے گا، صحابہ کے تابعداری میں ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔ جی ہاں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جو بھی صحابہ کا تابعدار ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو نسبت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس وہ قرآن موجود ہے جس کی نسبت کی وجہ سے محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ، ہمارے پاس وہی قرآن ہے جس کے آنے کے بعد ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان کامل الایمان بن گئے، علی شیر خدا بن گئے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بن گئے۔ ہمارے پاس وہی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں، وہی قرآن ہے کہ نہیں؟ بولو، سوچ کر بتاؤ۔ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے۔ اچھا ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو جبریل لے کر آئے تھے، ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو نبی نے پڑھ کر صحابہ کو سنایا تھا۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے، جب جبریل قرآن لا رہے تھے اس وقت آپ موجود تھے؟ سوچ نہیں تھے؟ چلو آپ تو نہیں ہوں گے، آپ کے والد صاحب یا دادا پر دادا تو ہوں گے، چلو آپ لوگ تو نہیں تھے، امام صاحب تو ہوں گے، قاری صاحب تو ہوں گے، نہیں تھے؟ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہمارے پاس وہی قرآن ہے، جبریل لا رہے ہیں لیکن آپ وہاں نہیں، آپ کے دادا وہاں؟ چلو کوئی بات نہیں، اس وقت آپ نہیں تھے۔ جب نبی پڑھ کر سنا رہے تھے تو اس وقت آپ موجود تھے، باپ دادا موجود تھے، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہی قرآن ہمارے پاس ہے؟ چلو میرا اگلا سوال ہے، جب جبریل قرآن لا رہے تھے تو دیکھنے والے کون؟ صحابہ۔ نبی پڑھ کر سنا رہے تھے تو سننے والے کون؟ صحابہ۔ نبی سے وہی قرآن محفوظ کر کے کماڑی تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ کون ہیں؟ صحابہ۔ اور صرف قرآن کی بات نہیں ہے، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، دیکھنے والے
ہم تک پہنچانے والے نبی کو ہم نے حج کرتے ہوئے، زکات دیتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جی ہاں، نبی کا حسن ہم نے نہیں دیکھا، جمال ہم نے نہیں دیکھا، کمال ہم نے نہیں دیکھا، معجزات ہم نے نہیں دیکھا، سنت ہم نے نہیں دیکھی، مسواک کرنا ہم نے نہیں دیکھا، تبلیغ کرنا ہم نے نہیں دیکھا، بدر احد میں جانا نہیں دیکھا۔ دیکھنے والے کون؟ ہمیں بتانے والے کون؟ ہمیں بتانے والے کون؟ جی ہاں، پورا دین نبی سے لے کر ہم تک پہنچانے والے ہم جو ہر عنوان کے آخر میں صحابہ صحابہ کرتے ہیں نا، ویسے نہیں کرتے، کیونکہ ہر مسئلہ ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اچھا، پھر صحابہ کا دفاع بھی ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے نبی کو سے قرآن نہیں سنا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ محفوظ ہوں گے تو یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ ایک طبقے کی کوشش ہے، وہ اصحاب رسول کی ذات کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ، کبھی کفر بکتا ہے کہ نبی کے سارے صحابہ کافر تھے، کبھی کفر بکتا ہے کہ وہ تو منافق تھے، کبھی کفر بکتا ہے کہ وہ تو مرتد تھے۔ ابھی آپ مجھے بتاؤ، اگر صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد مانا جائے، اس قرآن پر یقین ہو سکتا ہے؟ نماز پر، روزے پر؟ اس لیے وہ قرآن پر حملہ نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ، حج، تبلیغ پر حملہ نہیں کرتا، وہ دین پر حملہ نہیں کرتا، دین پہنچانے والوں پر حملہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے صحابہ مجروح ہوں گے تو قرآن خود مجروح ہوگا، نماز خود مجروح ہوگی، اس لیے ان صحابہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، ان کا دفاع بھی کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جب دفاع ان کا کرنا چاہیے، آج الفرقان مسجد میں بیٹھ کر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کریں گے نا؟ اچھا، دیکھو آپ بھی بڑے خوش نصیب ہو۔